اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ مومنون کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ تک لوگ آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا رہے، لیکن جو وقت گزرتا گیا معاشرتی برائیاں بڑھتی گئیں اور لوگ اصل دین سے دور ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک رسول کو مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کا وہی پیغام دیا جو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دیتے رہے تھے، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی لائق عبودیت ہیں، وہی خالق اور مالک حقیقی ہیں، اور وہی اپنی تمام تر مخلوقات کو وسائل زندگی مہیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب مخلوقات ہیں، اور تمام مخلوقات اپنی زندگی کی ڈور برقرار رکھنے کے لیے اپنے خالق اور مالک حقیقی کی محتاج ہیں۔ اس حقیقت کو جاننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جائے اور ہم اپنی تمام تر قوتیں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے مطابق لگائیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ مومنون رکوع نمبر 3، جو کہ آیات 33 سے 50 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا سرکردہ نے جو ان کی قوم سے کافر تھے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جھٹلا رہے تھے آخرت کی ملاقات کو، اور آسودگی دے رکھی تھی ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں۔ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری ہی مثل، کھاتا ہے وہی جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی جو تم پیتے ہو۔ انڈر لائن لفظ ہے اطرفناہم، تیرے فیس بنا، یعنی خوشحالی دی گئی۔ رسول کی باتیں سن کے اس معاشرے کے سرکردہ کافر جو کہ خوب خوشحال تھے، انہوں نے مرنے کے بعد اپنے خالق اور مالک حقیقی سے ملاقات اور حساب کتاب کی حقیقت کو جھٹلایا، اور لوگوں سے کہا کہ یہ رسول تو تمہاری طرح کے ایک فرد ہیں، اور تم خود دیکھ سکتے ہو کہ ان کے بشری تقاضے بھی وہی ہیں جو تمہارے ہیں، تو یہ بھلا اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل یہی طرز حضرت نوح علیہ السلام کے سرکردہ لوگوں نے بھی اختیار کی تھی جب انہیں پیغام حق پہنچایا گیا تھا اور خدائے واحد کی بندگی کی تلقین کی گئی تھی۔ اب کچھ لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہوتی ہے کہ بظاہر انہی کی طرح نظر آنے والا ایک فرد جو اسی معاشرے میں پلا بڑا ہے، وہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے تصورات کے مطابق رسول تو کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 7 میں بھی اسی طرح کی سطحی سوچ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، اور یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ رسول کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں؟ کیوں نہیں نازل ہوا اس کی طرف کوئی فرشتہ سو ہوتا اس کے ساتھ تنبیہ کرنے والا۔ وَلَنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر کہیں تم نے اطاعت کر لی اپنی مثل بشر کی، بے شک جب ہی تم خسارے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا انکم مخرجون،
کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہو چکو گے خاک اور ہڈیاں تو تم نکالے جاؤ گے؟ ان سرداروں نے اپنی قوم سے مزید کہا کہ دیکھو، اگر تم نے اپنی جیسے نظر آنے والے ایک شخص کی باتوں میں آ کے اپنا دین بدل لیا تو تم کسی بہت بڑے خسارے کا شکار ہو جاؤ گے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کس طرح کی باتیں بنا کے ہم سب کو ڈرا رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں گل سڑ کے خاک ہو جائیں گی تو تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کئی قوموں نے کی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، کیا ہم اٹھا کھڑے کیے جائیں گے جدید تخلیق کر کے؟ حیاتا لما توعدون، بعید از قیاس، کہاں ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے؟ ان حیا الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں یہ مگر دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں اور نہیں ہم کو مبعوث ہونا۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کاذبا وما نحن له بمؤمنین، نہیں ہے وہ مگر ایک مرد اللہ تعالیٰ پہ افطرا کیے ہوئے ہے جھوٹا، اور نہیں ہم اس کو ماننے والے۔ حیاتا بعید از قیاس، یہ کلمہ تعجب اور اس میں فعل ہے اوے۔ آخرت کے منکر ان کافر سرداروں نے اپنے لوگوں سے مزید کہا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ایک بہت ہی بعید از قیاس بات ہے۔ یہ رسول جو تمہیں بات بتا رہے ہیں یہ کہاں ہوتی ہے؟ زندگی کی حقیقت محض دنیاوی زندگی ہے، ہم اس میں آتے ہیں اور کچھ عرصہ گزار کے مر جاتے ہیں اور بس۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات ہم کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ رسول صاحب اپنی طرف سے باتیں بنا کے انہیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی کسی بات کا کوئی یقین نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے رب میری نصرت فرما کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ قال اما قلیل لا یصبحن نادمین، فرمایا بس ایک تھوڑی دیر یہ ضرور ندامت کریں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق فجعلهم غثاء، تو انہیں آ پکڑا ایک دھماکے دار آواز نے حق کے ساتھ، پس کر دیا ہم نے خس و خاشاک۔ فبعدا للقوم الظالمین، پس دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ انڈر لائن لفظ ہے غصان، غین سے واو سے بنا، وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ بہ کر آتا ہے اور کناروں پہ پڑا سڑتا رہتا ہے، ربش۔ ان لوگوں کی حرکتوں سے تنگ آ کے ایک روز رسول نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ میری نصرت کریں، یہ لوگ تو حقیقت کو جھٹلائے ہی جا رہے ہیں۔ جواب میں فرمایا گیا کہ بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار کریں گے، بہت پریشان ہوں گے، لیکن اس وقت ان کی پشیمانی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ وعدہ حق کے مطابق ایک روز ان لوگوں کو ایک زوردار آواز نے آ پکڑا، جو جہاں پہ تھا وہیں ڈھیر ہو گیا، اور اس طرح ان ظالم لوگوں کو اس سرزمین سے مٹا دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق اپنے پیغمبر اور ان پہ ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے پروان چڑھائے ان کے بعد اگلے قرون۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، نہیں سبق لے جا سکتی کوئی امت اپنی اجل سے اور نہ تاخیر کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت اس قوم کے بعد دیگر قوموں کو یک کے بعد دیگرے اٹھا کھڑا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر امت یا ہر گروہ کے لیے ایک اجل مسمى یعنی مقرر شدہ مدت عمل ہے، نہ تو کوئی قوم اس اجل سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ کوئی قوم اس سے پیچھے رہ سکتی ہے۔ اس اجل مسمى کو ہم مولت عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ جو کوئی
اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لے۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب، نہ چھوڑتا اس پہ کوئی بھی جاندار، لیکن وہ انہیں اجل مسمى تک ڈھیل دیتا ہے، تو جب ان کی اجل آ جاتی ہے وہ ایک ساتھ کی تاخیر نہیں کر سکتے اور نہ وہ اسے تقدیم کر سکتے ہیں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول ایک کے بعد ایک، کلما جاء امۃ رسولھا کذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، پھر جب بھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول انہوں نے تکذیب کی اس کی، تو ہم نے چلتا کیا بعض کے پیچھے بعض کو، اور ہم نے بنا دیا انہیں داستانیں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، بس دور ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہ لائے۔ تترا واو تے رے سے بنا، تواتر سے، ون آفٹر اندر، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ہر امت میں اپنا رسول بھیجا تاکہ لوگوں تک پیغام حق پہنچ جائے، لیکن جب لوگ اپنے رسول کی تکذیب پر ہی تلے رہے تو وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ نئی قوموں کو اٹھا کھڑے کرنے، ایمان نہ لانے اور نافرمانوں کو تباہ کیے جانے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہر قوم نے اپنے سے پہلے والوں کی داستان پڑھی، جیسے آج ہم اپنے سے پہلے لوگوں کو پڑھتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری داستان کوئی اور پڑھے گا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور سلطان مبین کے ساتھ، الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے سرکردہ کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور تھی وہ ایک قوم سر چڑھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرکردہ حامان اور قارون کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ آپ بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ رب کریم نے آپ کو روشن نشانیاں اور سری سند عطا فرمائے۔ جب آپ نے پیغام حق ان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اپنی رسالت کی دلیل کے طور پہ نشانیاں پیش کی، تو ان لوگوں نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکشی کی اور آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو بشر کا، اور ان کی قوم تو ہماری خدمت گزار ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، بس انہوں نے تکذیب کی ان دونوں کی تو ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ مہلکین ہے لام کاف سے بنا، ہلاک شدہ، دوز who got perished۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت حق کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا گیا کہ بظاہر اپنی جیسے نظر آنے والے ہم دو آدمیوں کی باتوں کا یقین کر کے اپنے پرانے عقائد کو چھوڑ دیں، اور یہ لوگ تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری محکوم ہے اور کتنے ہی عرصے سے ہماری غلامی میں ہے۔ جب کسی بھی طرح سے قوم فرعون ہدایت طرف راغب نہ ہوئی تو پہلی قوموں کی طرح فرعون اور اس کے ہم نواؤں کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، پھر ہم نے بنا دیا ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ان کو جگہ دی ایک اونچائی کی طرف، قرار والی اور چشموں والی۔ رکوع کی آخری آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کی ایک نشانی تھے۔ رب کریم نے اپنے کرم نوازی سے انہیں ایک ایسی بلند جگہ ٹھہرایا جو اطمینان سے رہنے کے قابل تھی، اور اس کے پاس پانی کے چشمے رواں دواں تھے۔ سورہ مومنون کے تیسرے رکوع کا ایک مختصر خلاصہ۔ قوم نوح کے بعد برپا کی جانے والے قوم کے سرداروں نے بھی اپنے رسول کی باتوں کو جھٹلایا،
طرح طرح کے سوالات اٹھائے اور لوگوں کو پیغام حق سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے اور اس حقیقت کا انکار کرتے تھے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ انجام کار ایک روز انہیں ایک زوردار آواز میں آ لیا، جو جہاں پہ تھا وہیں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اہل ایمان کو محفوظ رکھا، نئی نسلیں پروان چڑھیں، قانون ربی کے مطابق ہر ایک کو مولت عمل عطا کی گئی۔ جس کسی قوم نے بھی اپنے رسول کی تکذیب کی مٹا دی گئی اور ان کی جگہ اور لوگ اٹھا کھڑے کیے گئے۔ نبی اور رسولوں کے اسی سلسلے کے تسلسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون، اس کے سرکردہ لوگوں اور سرکش قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، لیکن جب وہ ایمان نہ لائے اور سرکشی پہ ہی تلے رہے تو تباہ کر دیا گیا۔ نظام ہدایت کے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو اپنی نشانی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔